بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کو لوگ پھول کا مالا پہناتے ہیں، وہ جائز ہے یا نہیں؟ طیب اتر پردیش سے سوال کر رہے ہیں۔ بھائی علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تکلف اور التزام سے بچتے ہوئے خوشی کے موقع پر اگر کوئی پھول کا مالا ڈال دے تو یہ جائز ہے۔ اس میں بہت تکلف نہ کیا جائے اور اس کا بہت التزام نہ کیا جائے۔ خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع پر اگر کسی نے ڈال دیا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ بہت زیادہ التزام بھی نہ کیا جائے اور بہت زیادہ اس میں تکلف بھی نہ کیا جائے کہ جتنے لوگ ہیں سب لوگ مالا پہنائیں، اور جتنے لوگ ہیں اور اس کو ضروری سمجھا جائے تو پھر ایسی صورت میں بدعت ہو جاتا ہے۔ اور اگر خوشی کے موقع پر جیسے کوئی آدمی پہلا نمبر لایا امتحان کے اندر اور انسان کو خوشی ہوئی، وہ لا کر کے اس کو مالا ڈال دیا، یا کوئی عالم ہوا ہے، حافظ قرآن ہوا ہے، خوشی میں لا کر کے کسی نے ایک آدھ مالا پہنا دیا ہے، تو خوشی کا اظہار اس سے ہو رہا ہے۔ اس میں بہت زیادہ اگر تکلف نہیں کیا، التزام نہیں کیا اور اس کو ضروری نہیں سمجھتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر اسی کو ضروری سمجھنے لگیں اور اس کا التزام کرنے لگیں اور اس کو جو ہے اس میں تکلف کرنے لگیں تو پھر اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اب آج کے حالات میں دیکھا جائے تو ہر جگہ پر یہ ہونے لگا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ حج یہ اللہ کے لیے کیا جائے اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو پھر اس کے اندر بہتری ہے اور ثواب بھی ہے۔ لیکن ان سب چیزوں سے حاجی کے اندر بھی ریا اور شہرت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب ریا پیدا ہو جاتی ہے تو وہ عمل کا اخلاص ضائع ہو جاتا ہے، اور جب اخلاص ختم ہو جاتا ہے تو پھر عمل ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی روح نکال لی گئی، بغیر روح اور بغیر جان کے جیسے انسان وہ بالکل مرا ہوا ہے، ایسے ہی جس عمل کی روح نکل جاتی ہے وہ عمل بھی بالکل مر جاتا ہے، اور اس کا وہ وزن اللہ کے نزدیک نہیں ہوتا جو اخلاص والے وزن کا ہوتا ہے۔ اس لیے ریا اور شہرت سے عبادت کو پاک رکھا جائے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، مرغا ذبح کرتے وقت اگر مرغا کی گردن پوری اتر جائے، الگ ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ عبد القادر گڑھ براواری سوپول سے سوال کرتے ہیں۔ اگر ذبح کے دوران مرغ یا مرغی یا بکرا یا بکری یا جانور کا گلا الگ ہو گیا تو اس سے وہ جانور حرام نہیں ہوتا ہے، نہ ہی اس کا گوشت حرام ہوتا ہے۔ البتہ ایسا کرنا فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، چونکہ اس میں جانور کو اذیت اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا معمول نہ بنایا جائے۔ ہاں، اگر کبھی چھری زیادہ تیز تھی یا انداز نہیں لگا اور وہ رہتے رہتے ایسا ہوا کہ اس کی گردن الگ ہو گئی، تو ایسی صورت میں جان بوجھ کر کے انسان نہ کرے۔ کبھی کبھار ایسا ہو گیا ہے تو جانور بھی حلال ہوگا، قربانی کر رہا ہے تو قربانی بھی ہو جائے گی، گوشت بھی حلال ہوگا۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر گردن الگ ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جانور بھی حلال رہتا ہے، ذبیحہ حلال رہتا ہے، اس کا گوشت حلال رہتا ہے۔ البتہ ایسا عمل کرنا یہ فقہاء نے مکروہ لکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، کیا میں آپ کے اسپیچز اپنے یوٹیوب پر اپلوڈ کر سکتا ہوں؟ ہماری ٹیم سے آپ لوگ رابطہ کر لیں، آپ صاحب جو لوگ ہیں، نمبر جاری کیا گیا ہے، آپ ٹیم سے رابطہ کر لیں۔ دوسرا سوال ہے، میں کویت میں کام کرتا ہوں، مجھے کھانے کا راشن ملتا ہے کھانے کے لیے، کیا بھیجا ہوا راشن میں بیچ سکتا ہوں یا کسی کو دے سکتا ہوں؟ محمد سیف کویت سے۔ جو راشن آپ کو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے گویا آپ کو اس کا مالک بنا دیا جاتا ہے، وہ آپ کو دے دیا گیا، اب چاہیں اسے خود کھائیں یا کسی اور کو کھلا دیں یا اسے فروخت کر دیں، آپ اس کے مالک ہیں۔ اگر کھانے کے بعد کچھ بچ جاتا ہے آپ اس کے مالک ہیں، آپ چاہیں کسی اور کو کھلا دیں، چاہے تو اس کو فروخت کر دیں، چاہے پورا کا پورا فروخت کر دیں، آپ اس کے مالک ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میرا ظہر کی نماز عصر کی نماز سے کتنے وقت پہلے تک ادا کی جا سکتی ہے؟ میں محمد صابر حسین بہار سے۔ عصر کے وقت جو ہے، عصر کا وقت ہے، اس وقت سے پہلے ظہر کی نماز آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو دائمی جنتری جو ہے اس میں مسلین دیا ہوتا ہے، مسلین لکھا ہوتا ہے، مسلین پر جب آپ جائیں گے تو مسلین کا جو ٹائم ہے وہ عصر کا وقت رہتا ہے۔ اب مان لیجئے اگر اس پہ دیا ہوا ہے 4:50
4:50 یا 4:46 جو بھی آج کا ٹائم ہو دیکھ لیں، تو 4:46 پر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے ظہر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جان بوجھ کر کے اتنی تاخیر کرنا اور ٹال کر کے نماز کو پڑھنا کہ اس کا ثواب بہت کم ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اول وقت میں نماز پڑھا کریں۔ ہاں کبھی ایسی بات ہو گئی کہ انسان جو ہے کسی کام میں مشغول ہو گیا اور لیٹ ہو گیا، تو ایسی صورت میں آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرے کچھ دوست گورنمنٹ ایریا میں کچھ ناریل پیڑ لگے ہیں، وہاں جا کر گرے ہوئے پھل اٹھا کر لے آتے ہیں اور میں اسے 1-2 دفعہ کھا چکا ہوں، کیا یہ چوری کے دائرے میں آتا ہے؟ کیا اس پھل کا کھانا جائز ہے؟ میں محمد صابر حسین بہار سے۔ دیکھیں اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر جو سرکاری چیز ہوتی ہے وہ پبلک کے استعمال کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی سرکاری چیز ہے وہ پبلک کے یوز کے لیے ہے، نہیں۔ ہاں ایسا ضرور ہے کہ جو عام طور پر درخت وغیرہ ایسی جگہ لگائے جاتے ہیں جو عام شاہراہ پر ہیں، روڈ پر ہیں، کچھ علامات ہوتی ہیں، نہیں نہ تو ان کی باؤنڈری کی گئی ہے، نہ ان کو گھیرا گیا ہے، بلکہ اس کو یوں ہی لگایا گیا ہے عام شاہراہ کے اوپر، تو اس کا مقصد ہی سرکار کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کی بینیفٹ کے لیے، مطلب اس کا جو پھل ہے، اس کا جو فروٹ ہے، جو اس کی چیزیں ہیں وہ عوام یوز کر سکتی ہیں، اور پھر سرکار کی طرف سے کوئی سرزنش بھی نہ ہو، جیسے پولیس وغیرہ کی طرف سے کوئی روک ٹوک بھی نہ ہو، تو علامات ایسی ہوں اور سرکار کی طرف سے اس کا کوئی اہتمام بھی نہ ہو، بلکہ وہ ایسی جگہ پر لگائے گئے ہوں جہاں پر عام پبلک کے یوز کے اندر ہو، عام پبلک کی جگہ پر ہو اور کوئی روک ٹوک بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں سرکار کی اجازت شمار ہوگی اور اس کو لے لینا اور گرے ہوئے یا پھر اس میں سے توڑ کر کے استعمال کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر ایسی جگہ پر ہے، باقاعدہ باؤنڈری ہے، سرکاری ایریا کے اندر ہے، تو پھر وہ ایسی صورت میں سرکار کی ملکیت شمار ہوگی اور بغیر اجازت کے اس کا استعمال کرنا، اس کا لینا اور اس کا کھانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہی حکم عام باغات کا بھی ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا باغ کے اندر چلے گئے یا باغ میں کوئی درخت لگا ہوا، اس کی کوئی ڈالی جھکی ہوئی ہے، جا رہے ہیں اور توڑ لیا اور توڑ کر کے کھا لیے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ ناجائز عمل ہے، چوری کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ بھی وہ باغ کا جو مالک ہے آپ اس سے اجازت لیں، یہ نہیں کہ وہ پڑا ہوا ہے تو اب ضائع ہو جائے گا، نہیں، اگر پڑا ہوا بھی ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پڑا ہوا ہے تو آپ اس سے اجازت لیں۔ اب آپ کہیں کہ وہ ہے نہیں، وہ ضائع ہو جائے گا، آپ اس کو لیں اور اس کو لے کر کے اس سے فون سے رابطہ کر کے پوچھ لیں، اور اگر پھر بھی اگر وہ ابھی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے 1-2 دن کے بعد، تو 1-2 دن تک اس کو کنزیوم کر کے رکھ لیں، جب وہ آئے تب پوچھ لیں۔ کہیں 1-2 دن میں سڑ جائے گا تو پھر اب یہاں تک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو بیچ کر کے اس کی رقم محفوظ کر لیں، پھر وہ آئے تو اس کو کہیں کہ بھائی یہ رقم ہم نے بیچ دیا تو وہ پھل آپ کا سڑ جاتا، اب وہ کہے کہ بہت اچھا کام کیا آپ نے، وہ رقم آپ رکھ لیے، اس سے آم خرید کے کھا لیجئے، اور وہ کہے نہیں میری رقم لاؤ تو آپ کو دینا پڑے گا، وہ اس کا مالک ہے، آپ تو مالک ہے نہیں۔ السلام علیکم، رات میں خواب دیکھا کہ عید کی نماز چھوٹ گئی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اکرام الدین غازی آباد سے۔ عید کی نماز چھوٹ گئی، اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ اعمال میں سستی ہو رہی ہے، اعمال کے اندر سستی ہو رہی ہے، نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ملا ہے، اللہ بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے، اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ میرے بندے آ جاؤ اور نماز میں سستی نہ کرو۔ اور عید کی نماز چھوٹ گئی، اب ظاہر سی بات اب آپ سوچیں عید کی نماز سال میں 1 بار آتی ہے، اور عید کی نماز اگر چھوٹے تو کتنی بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، تو عام نمازوں میں کیا حال ہوگا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس لیے نمازوں کے اندر کوتاہی نہ کریں، سستی نہ کریں، ایکٹیو رہیں، اور اعمال کے اندر بھی کوتاہی نہ کریں، یہ اشارہ دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ السلام علیکم، کسی کی چیز بنا اجازت یوز کرنا جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ وہ کچھ نہیں کہے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ جیسے کھانا پینا یا پین وغیرہ یوز کر لینا۔ ارمان خان رضوان میوات سے۔ دیکھیں اگر کوئی ایسا دوست ہو، لنگوٹیا یار ہو، جگری دوست ہو کہ آپ کو مکمل یقین ہو کہ ہم اس کا کوئی بھی سامان یوز کریں گے تو ہم کو منع نہیں کرے گا، تو یہ اس کی طرف سے اجازت شمار ہوتا ہے، اس کی طرف سے
ہاں، ایک تو قولی اجازت ہوتی ہے اور ایک عملی اجازت ہوتی ہے کہ انسان کچھ نہیں بولتا ہے اس کو وہ کر دیتا ہے، ایسے ہی وہ بھی کبھی آپ کا سامان یوز کر لیتا ہے. تو اگر ایسا مسئلہ ہے بالکل یقین ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو بغیر اجازت کے کسی کا سامان استعمال کرنا درست نہیں. اور اگر کبھی استعمال کر بھی لیا ہے تو آپ بعد میں اسے بتا دیں کہ میں نے آپ کا یہ سامان استعمال کیا تھا، تاکہ وہ اس کے علم کے اندر رہے اور وہ پھر وہ آپ کو بعد میں بھی اجازت دے دے تو اس جملے میں آ جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس سے اجازت لے لیں پھر اس کا سامان استعمال کریں. السلام علیکم، کیا بچوں کا جنم دن منانا جائز ہے؟ اور جیسا کہ اس ویڈیو میں بول رہے ہیں کہ شریعت کے حساب سے جنم دن منانا جائز ہے، تو شریعت کا کیا حکم ہے جنم دن کے لیے؟ اور اگر ہم کیک وغیرہ نہ کاٹیں، صرف کھانا بنا کر اپنے ملنے والوں کی دعوت کر دیں تو کیا یہ جائز ہے؟ محمد سلمان سیفی دلی سے. دیکھیں، شریعت میں وہ عمل جو نہ تو اللہ کے نبی کے دور میں ہے، نہ صحابہ کے دور میں ہوا، نہ تابعین کے دور میں ہوا. یہ تین چیزیں دلیل ہیں، یہ تین ادوار ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث، اس کی دلیل کیا ہے، ریفرنس کیا ہے؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تین زمانے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت کی گواہی دی ہے. ایک تو میرا زمانہ جب میں موجود ہوں، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں بعد میں آپ اس کی نظیر بنا سکتے ہیں. اس کے بعد جو زمانہ مجھ سے متصل ہے یعنی صحابہ کا زمانہ، صحابہ کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان سے متصل ہے یعنی تابعین کا زمانہ. تو اب یہ تین زمانہ دیکھا جائے گا کہ وہ تین زمانے کے اندر وہ چیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اب آپ دیکھیں، ہیپی برتھ ڈے منانا، جنم دن منانا، اس کا وجود 600 سال کے بعد ہوا ہے. 600 سال کے بعد. نہ اللہ کے نبی کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ تبع تابعین کے دور میں، نہ اس کے بعد 600 سال کے بعد اس کا ظہور ہوا ہے. وہ چیز کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ نہ اللہ کے نبی نے منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے منایا. اب بتائیں، اگر کسی کا جنم دن منانا سب سے ضروری ہے تو اللہ کے نبی کا ضروری ہے. لیکن صحابہ اتنا عشق کرتے تھے، کبھی اللہ کے نبی کا برتھ ڈے نہیں منایا. تو اس وجہ سے یہ سب کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کی مشابہت. حدیث کے اندر ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. اس لیے بالکل اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو ان چیزوں سے ہم بچائیں. اور آپ نے جو یہ لکھا ہے، دیکھیے شیطان یہی حربہ یوز کرتا ہے. شیطان کہ 20,000 نورانی دھوکے ہیں. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس دن کیا کرنا ہے، چلو کیک نہیں کاٹیں گے لیکن اس دن کھانا بنا کر کے غریبوں کو بانٹیں. اس دن کی تخصیص کیوں ہے؟ Why did you specify this day for your feast? آپ کو غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، پورا سال پڑا ہوا ہے، کھلائیے. اس دن کی اہمیت آپ کیوں دے رہے ہیں؟ جس دن کی اہمیت برتھ ڈے کی اہمیت اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے نبی کا برتھ ڈے کبھی نہیں منایا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کبھی نہیں منایا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کبھی نہیں منایا گیا. بتائیے، ان لوگوں کو منانا چاہیے نا، کبھی نہیں منایا گیا. یہ بدعت ہے. تو پھر اس دن کو تخصیص نہ کریں. آپ اس کے علاوہ 2-3 دن کے بعد کر لیں، پہلے کر لیں. خاص کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تخصیص ہی بدعت ہو جاتی ہے. اس لیے نہ اس دن کیک کاٹنا کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ کیک ہی کاٹیں. منانے کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو اس دن کے ساتھ خاص ہوتی ہیں. کسی نے کیک نہیں کاٹا، حلوہ ہی بنا لیا جس دن بچے کا ہیپی برتھ ڈے ہے تو وہ بھی ہیپی برتھ ڈے منانا ہوگا. کوئی کیک کاٹنا تھوڑی نا ضروری ہے. آپ نے جو ہے کیڈبری منگوا کر کے بانٹ دیا اور کہہ دیا، تالی بجا دیا اور خوشی منا لیا، یہ بھی ہیپی برتھ ڈے ہے. اس دن کو آپ خاص نہ کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وضو کے دوران جب اپنے دانت انگلی سے گھستا ہوں تو میرے دانت سے خون نکلتا ہے وضو ختم ہونے تک، تو کیا حکم ہوگا نماز کا؟ ایک سوال یہ ہوا. میرا ایک اور سوال ہے کہ 2 رکعت نفل نماز سے ایک سے زیادہ نیت کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جیسے میں نے نیت کی 2 رکعت نفل واسطے اللہ کے صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ اور صلاۃ تحیۃ الوضو، داخلہ مسجد وغیرہ وغیرہ. مجتبہ حسین حیدرآباد. پہلا سوال جو آپ کا ہے کہ وضو کے دوران دانت انگلی سے گھستے ہیں تو میرے دانت سے خون نکلتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ تھوک زیادہ ہے
یا خون زیادہ ہے. جب بھی خون نکلے تو آپ تھوک کر کے دیکھیں کہ سفیدی غالب ہے یا زردی غالب ہے. پتہ چل جائے گا نا. آپ جب خون نکلتا ہے دانت سے تو تھوکتے ہیں تو دیکھیے لالی زیادہ ہے یا سفیدی زیادہ ہے. اگر لالی زیادہ ہے تو خون شمار ہوگا اور سفیدی زیادہ ہے تو تھوک شمار ہوگا. تو اگر اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ وہ سرخی زیادہ ہے تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا. آپ اس کے لیے کیا کریں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پھٹکری لے لیں, پھٹکری لے لیں اور جب بھی آپ کو بنانا ہو تو آپ وضو اس مگے میں 5 منٹ پہلے پھٹکری ڈال لیں اور اسی پانی سے آپ 3 مرتبہ کلی کر لیں. دیکھیں آپ کا خون آٹومیٹک درست صحیح ہو جائے گا. ہمارے والد صاحب ڈاکٹر تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے, میں چھوٹا سا بچہ تھا, سامنے سائیکل کی دکان ہے, ایک آدمی نے اس کے سر پر وہ راڈ سائیکل کا لے کر مار دیا. وہ ہوا بھروانے آیا تھا, وہ بیچارہ دوسرے کی ہوا بھر رہا تھا, کہہ رہا نہیں پہلے میری بھرو. آج کل کے لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ بالکل الٹے دماغ کے ہوتے ہیں. مجھے جلدی ہے, ارے اس کو تو جلدی ہو, پہلے سے لائن لگایا, وہ نہیں مر رہا تھا, اسی میں اس کو تیش آیا, پتہ نہیں کیا جوش میں مار ور دیا اور اس کا سر پھٹ گیا, خون نکلنے لگا, بہت تیزی کے ساتھ خون نکل رہا اور بھاگا ہاسپٹل میں لے کے گیا. ہاسپٹل والے کہیں بہت زیادہ خون نکل رہا ہے. ابو کیا لے کے, ابو کیا کریں سمجھ میں نہیں آیا. تو مجھے یاد ہے کہ ابو گئے اپنے وہاں پر جہاں دوا بناتے تھے, میں پیچھے بھاگا دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں. وہ پھٹکری رکھی ہوئی تھی, ابو نے اٹھایا اور اس کو کھرل میں کوٹا اور لے کر کے آئے, اس کو ہٹوایا اور جلدی سے پھٹکری ڈالا, فوراً سارا خون رک گیا فوراً. تو یہ بہت زود اثر ہے پھٹکری. کسی بھی بچے کو خون نکلنے لگے کہیں بھی تو آپ فوراً پھٹکری لیں. یہ بہت سستی چیز ہے اور بہت کارگر چیز. اس کو بک کر کے فوراً جیسے ہی آپ ڈالیں گے جس حصے پر وہ خون رک جائے گا. ایسی دانت وغیرہ سے جن حضرات کو بھی خون آتا ہے, آپ پھٹکری سے آپ کلی کر لیا کریں, خون بالکل رک جائے گا. اس کے بعد آپ وضو بنائیں ٹھاٹ سے. دوسرا سوال آپ کا ہے کہ 2 رکعت نفل نماز میں ایک سے زیادہ کی نیت بالکل کر سکتے ہیں. نفل کے اندر جتنی نیت چاہے کر سکتے ہیں. آپ 2 رکعت نماز پڑھیں, 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر لیں, 2 رکعت صلاۃ جو ہے اشراق کا وقت ہے اشراق کی بھی نیت کر لیں, اور اوابین کی وقت ہے اوابین کی بھی نیت کر لیں. اسی طریقے سے تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لیں. وہ سارا کا ثواب آپ کو مل جائے گا. نیت کرنے میں کیا جا رہا ہے, سارا ثواب آپ کو مل جائے گا. ہاں لیکن اب آدمی ایسا نہ کرے کہ ہمیشہ کے لیے اس کو معمول بنا لے اور ساری نمازیں چھوڑ دے. لیکن کبھی اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے اور نیت کر لی تو نیت میں بڑا توسع ہوتا ہے. تو نفل کے اندر متعدد نیتیں جائز ہیں. جو نفل اعمال ہیں اس میں انسان متعدد نیتیں کر سکتا ہے. اب جیسے انسان کوئی صدقہ کر رہا ہے تو اسی صدقے کے اندر بہت سی نیتیں کر سکتا ہے. اس صدقے سے ایک تو اللہ کی رضا مقصود ہے, دوسرے یہ کہ اس فقیر کو جو میں کھانا کھلا رہا ہوں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کا مجھے ثواب عطا فرما دیں. پھر اسی میں نیت کر لیں کہ اللہ اس کے ذریعے سے میری روزی میں برکت عطا فرما دیں, اللہ اس کے ذریعے سے مجھے صحت بھی عطا فرما دیں. بہت سی نیتیں کر لیجئے. نیت کرنے میں کیا جا رہا ہے, اللہ رب العزت تو دینے کے لیے تیار ہیں. ہاں فرض کے اندر متعدد نیت نہیں کر سکتے کہ آپ بیٹھیں اور ظہر اور عصر دونوں کی ایک ساتھ کر لیا سوچے ظہر عصر دونوں ہو گئی, ایسا نہیں. میں نے اپنے آپ کو خواب میں تعلقے کا عامدار بنتے ہوئے دیکھا, اس کی تعبیر بتائیے. عبدالفرحان امراوتی مہاراشٹرا سے. آپ کو کوئی ذمہ داری سپرد کی جانے والی ہے, کانگریچولیشنز. ذمہ دار بنایا جانے والا ہے. ہو سکتا ہے سبھاسد بننے والے ہوں یا MLA بننے والے ہوں, ہو سکتا ہے PM بن جائیں. بھائی کوئی بھائی تھوڑی نہ ہے بھائی, اللہ تعالیٰ چاہے تو بنا دیں. تو اس لیے اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو ذمہ داری دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو اصول و آداب ہیں اور اس کے جو حقوق ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے پوری کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جو صلاحیت اس کے لیے ضرورت ہے وہ صلاحیت میرے اندر پیدا فرما. اور جب وہ ذمہ داری دی جائے تو آپ اس کو بحسن و خوبی ادا کریں, عدل اور انصاف سے کام لیں. ایسا نہ کریں کہ آپ کسی طرف چشم پوشی کر دیں اور کسی انسان کے ساتھ جو ہے عدل, دونوں کے ساتھ عدل کریں. وہ چاہے اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, ایک طرف اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. عدل اور مساوات کا خیال رکھیں. السلام علیکم مفتی صاحب, میں فٹ پاتھ پر دکان لگاتا تھا لیکن اب پولیس والے لگانے کے لیے منع کر رہے ہیں, لیکن جب پولیس والے چلے جاتے ہیں تو ہم پھر لگا لیتے ہیں, تو ہمارا دکان لگانا جائز ہے؟ محمد اطہر جونپور سے.
دیکھیں بھائی، اگر راستے فٹ پاتھ پر دکان لگانے سے آنے جانے والوں کو دشواری ہوتی ہو، ان کو راستہ چلنے میں دقت اور پریشانی ہوتی ہو، تو ہر وہ عمل جو تکلیف کا باعث ہو، جس سے دل آزاری ہو، وہ ناجائز ہے۔ اس لیے یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ اس سے احتراز کریں، بچیں، اور کوشش یہ کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو بھی ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ السلام علیکم، اگر اختلافی مسائل میں ہم جواز والے فتوے پر عمل کر لیں تو ہم گنہگار تو نہیں ہو جائیں گے؟ مثلاً بعض علماء تکافل کو ناجائز کہتے ہیں جبکہ بعض علماء تکافل کو جائز کہتے ہیں۔ ان مسائل میں اگر ہم جواز والے فتوے پر عمل کر لیں تو ہم گنہگار تو نہیں ہوں گے؟ یہی سوال تمام مسائل کے لیے ہے۔ عبدالاحد احمد بھدوئی سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس سلسلے میں اختلافی مسائل کے اندر اصل یہ ہے کہ ایک مسلک کو اختیار کیا جائے۔ مثلاً جو حنفی ہے وہ حنفی مذہب پر مسلک پر پابندی کے ساتھ عمل کرے، جو شافعی المسلک ہے وہ شوافع کے مسلک پر عمل کرے، جو حنبلی ہے وہ حنابلہ کے مسلک پر عمل کرے، اور جو مالکی ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرے، خواہشات نفسانیہ سے بچنے کے لیے۔ اگر ایسا ہو جائے کہ ایک مسلک میں بھی اختلاف ہو جائے، جیسے حنفی مسلک کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں اختلاف ہو گیا ہے، تب اس صورت میں کیا کریں؟ ایسی صورت میں جو متدین علماء ہیں، مقتدر علماء ہیں، علماء کا جو جتھا ہے وہ جس طرف ہو اس مسئلے کو اختیار کریں۔ اس سلسلے میں اپنی سہولت کو نہ دیکھیں، اپنی آسانی کو نہ دیکھیں کہ آہا میری تو آسانی ہے، اس میں اختلاف ہو گیا، ایک صاحب نے اس کا یہ فتویٰ دے دیا، تو ایک صاحب کو نہ دیکھیں۔ اگر کسی ایک مسلک کے اندر بھی اختلاف ہو جائے علماء کا، تو اس صورت کے اندر جو علماء کا جو متدین اور مقتدر علماء اور علماء کا جتھا اور علماء کی ایک جماعت جو باشرہ علماء ہیں اور جن کے علم پر اور جن کے عمل کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے، وہ جس طرف ہوں تو اس رائے کو اختیار کرے، اور اس کے اندر اپنی سہولت کے لیے کسی ایک آدمی کی رائے کو اختیار نہ کرے۔ یہ اس سلسلے میں اصول ہے، اس کو خیال میں رکھیں۔ جمعہ پڑھنا مسجد میں گیا اور امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، خطبہ نہیں سنا، نماز ہو جائے گی کیا؟ قدیر خان کھرگونے اندور MP سے۔ جی، خطبہ نہیں سنا پھر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن ثواب جو حدیث میں آتا ہے کہ جو پہلے آتا ہے اس کو ایک بڑے جانور اونٹ کا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو ایک بقرہ گائے صدقہ کرنے کا، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو ایک بکرا صدقہ کرنے کا، پھر اس کے بعد ایک مرغی صدقہ کرنے کا، پھر اس کے بعد ایک انڈا صدقہ کرنے کا، پھر اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر کے رکھ دیتے ہیں، تو وہ ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے اس کا معمول نہ بنائیں، کوشش کریں کہ پہلے آیا کریں اور تقریر سنا کریں اور اس کو عمل کیا کریں، سنت پڑھا کریں، جمعہ کے دن پہلے سے آنے کا اہتمام کیا کریں۔ کبھی اگر ایسا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، البتہ نماز آپ کی ہو جائے گی، نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک۔ نہیں، وہ بھی درست نہیں۔ شادی کی اینیورسری جو مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے، کبھی آپ نے سالگرہ نہیں منایا؟ ہر دن آپ بیوی کے ساتھ سالگرہ منائیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ایک ڈے، یہ اصل میں ماڈرن کلچر ہے نا، مغرب کا یہ کلچر، اس کو ہم لوگوں نے اپنا لیا۔ کیا دیکھیے، فادر ڈے، کیا مطلب؟ جس دن فادر ڈے آئے گا، فادر ڈے، فادر صاحب کہاں ہیں؟ اولڈ ہاؤس میں۔ مدر ڈے، مدر صاحبہ کہاں ہیں بھائی؟ وہ مدر صاحبہ اولڈ ہاؤس میں ہیں۔ خیال خبر، وہ مدر ڈے آئے گا تو ڈیری ملک لے کے جائیں گے، اور فادر ڈے آئے گا تو کیک لے کر کے چلے جائیں گے۔ تو یہ مغربی کلچر ہے، اس نے ماں باپ کے حقوق کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، بیوی کے حقوق کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے، بچوں کے حقوق کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ اسلام یہ سبق دیتا ہے، آپ بیوی کے ساتھ روزانہ سالگرہ منائیے، روزانہ وہ بیوی آپ کی ہے، آپ اس کو اتنا پیار دیجئے، اسے اتنی محبت کیجئے، روزانہ اس کے لیے گفٹ لے کر کے جائیے، چاہے وہ ایک چاکلیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے ایک لقمہ جو شوہر بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اس کے لیے ایک صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے،
اور جو بیوی ایک لقمہ شوہر کے منہ میں ڈالتی ہے اس کے لیے صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ روزانہ میاں بیوی کے حقوق کو ادا کیجئے، روزانہ فادر ڈے منائیے، روزانہ ماں کے حق کو ادا کیجئے۔ اسلام میں کوئی ڈے مخصوص نہیں ہے باپ کے حق کو ادا کرنے کے لیے، روزانہ باپ کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا ہے، ماں کا حق روزانہ ادا کرنا ہے، بیوی کے حقوق روزانہ ادا کرنے ہیں۔ اور یہ جتنے ڈیز نکالے گئے ہیں، سالگرہ نکالی گئی ہے، اس میں حقوق کو پامال کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ مغربی جو کلچر ہے اس نے ستیہ ناش کر دیا ہے، اس لیے مغربی کلچر کو خیر آباد کہیے، ٹاٹا بائے بائے کہیے، اور اسلامی کلچر کو فروغ دیجیے۔ آپ مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔